نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، جہاں نے قلب میں سوزے بلال رکھا ہے۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، جہاں نے قلب میں سوزے بلال رکھا ہے، اور صحابہ پی لیں کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے۔ اور مقام صحبہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا، مقام صحبہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے دوستو، اب آئیے بعد حمد و صلات اس آیت مبارکہ کی طرف میں آپ کو لے چلوں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے دوستو حساب و کتاب ہو جائے گا، لوگ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر جنتی سوال کریں گے، جو جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، گنہگاروں سے کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز نے تجھے جہنم میں پہنچا دیا، کس چیز نے تمہیں جہنم کا منہ دکھا دیا، آخر کون سے سبب تھے جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئے، جہنم میں جانے کی کیا وجہ بنی؟ تو وہ یہی عرض کریں گے، قالو، وہ کہیں گے۔ میرے دوستو بغور سماعت فرمائے، یہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ بے شک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بات یہ ہوئی جہنم میں جانے کی وجہ، دوسری باتوں میں سے ایک بات ہے نماز بھی ہوگی کہ ہم آج نماز سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہے اس کی آوازوں کو سنتے ہیں بازار کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہے ان کی آواز کو سن لیتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ ایک تو جنت سے پہلے بھی حشر کے میدان میں بھی سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ نماز ہے، کہ روز محشر کے جاگداز بود اولی پرشی سے نماز بود۔ کہ محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ تو اب میرے دوستو غور کریں کہ فرمایا وہ کیا کہیں گے جہنمی، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور بے شک ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج میرے دوستو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ صرف اپنی طرف ہم توجہ دیتے ہیں اور کسی کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتے۔ حالت یہ ہے کہ آج ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، اور پھر ہم عیش و عشرت میں خوشی کے عالم میں بڑے بڑے لوگوں کو تو بلا کر کھلا دیتے ہیں، لیکن جو بھوکے پیاسے غریب طبقہ کے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو یہ بھی ایک وجہ بنے گی کہ ہمیں جو جہنم تک لے جائے گی، کہ وہ جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بے شک فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ فضول باتیں کیا کرتے تھے، وقت کو ضائع کرتے تھے۔ آگے مزید باتیں ہیں اور آخر میں باتیں کی گئی ہے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقین کامل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کئی باتیں ہوں گی جو جہنم تک لے جائیں گی، ان میں سے اہم باتیں یہ ہے کہ نماز کا ترک کر دینا، غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، اور پھر بیہودہ باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں میرے دوستو جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے
کہ نماز کی پابندی کریں، غریبوں کا خیال کریں، اور پھر میرے دوستو وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔